اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، شوال المکرم کا چاند آسمان پر نمودار ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کی روح پرور ساعتیں رخصت ہونے کو ہیں۔ عید سعید کا پر مسرت تہوار ہم پر سایہ فکن ہے۔ آج آسمانوں پر بھی عید کا سماں ہے۔ اہل آسمان خوشی سے نہال ہیں۔ آسمانی دنیا پر رب ذوالجلال اپنی شان کریمی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ اس موقع پر باری تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر پھیل جانے کا حکم فرماتا ہے، اور پھر چند ہی لمحات میں بے شمار فرشتے کائنات کے کونے کونے میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر شہر، ہر محلے، ہر گلی اور ہر کوچے پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، اللہ کے گھر کی طرف چلو کہ آج مہربان رب تمہیں ایسے عظیم انعام و کرام سے نوازے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے اس پیغام خوشنوا کی صدا لگاتے اور پکارتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے جوک در جوک عیدگاہ کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے گھر کی جانب آتے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو مزدور اپنی مزدوری ٹھیک طور پر پوری کرے، اس کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عاجزی و انکساری کے ساتھ رب کائنات سے عرض کرتے ہیں، اے ارض و سما کے مالک، اے ہمارے معبود آقا، مزدوروں کو ان کی مزدوری کے بدلے پوری اجرت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، تم گواہ رہو کہ ان کی ایک ماہ کی ریاضت و عبادت، روزوں، نمازوں، تراویح، قیام لیل کی عبادت، ذکر و اذکار، زکوٰۃ، خیرات و صدقات کے عوض میں ان سے راضی ہو گیا۔ آج یہ جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ پھر باری تعالیٰ نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، تم نے مجھے راضی کر دیا تو میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ دنیا و آخرت کی جو آسائشیں مانگو گے میں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا، تمہاری حاجات ختم ہو جائیں گی، لیکن میری رحمتوں کی بارش برستی رہے گی، اور آج اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے گا، اور جب تک تم میری خشیت اختیار کیے رہو گے میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ بس اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ عید الفطر کی خوشی منانا مسنون ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ماہ رمضان کو اس کے حکم کے مطابق گزارنے اور ضبط نفس کا بہترین مظاہرہ کرنے پر رب جلیل کی جانب سے انعام عظیم ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس دن کو یوم تشکر کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے۔ تہوار منا کر خوشی حاصل کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب و ملت کے پیروکار، خواہ وہ عیسائی، یہودی، ہندو یا سکھ ہوں، سب کسی نہ کسی طور پر اپنی اجتماعی خوشیوں کا اظہار مذہبی تہوار منا کر ہی کرتے ہیں۔ کرۂ ارض پر خوشی کا تہوار منانے کا آغاز اس روز سے ہوا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ گویا یہ دنیا کی پہلی عید تھی۔ پھر دوسری عید اس وقت منائی گئی جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو طوفان نوح سے نجات ملی، اور پھر اس کی یاد میں ان کی امت ہر سال خوشی کا تہوار منانے لگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی امت نے اس روز سے عید منانا شروع کی جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، مگر آگ اللہ کے حکم سے گلے گلزار ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت کے لیے وہ دن عید کا دن تھا کہ جس دن حضرت یونس علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی خوشی میں ہر سال ان کی قوم خوشی کا تہوار مناتی تھی۔ بنی اسرائیل اس روز عید منایا کرتے تھے جس دن انہیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی۔
عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عید مناتے ہیں۔ اسی طرح کفار عرب بھی خوشیوں کے تہوار منایا کرتے تھے۔ طلوع اسلام سے قبل عربوں کے 3 بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ ان میں لات اہل طائف کا خدا تھا، منات اہل مدینہ کا اور عزا اہل مکہ کا۔ چونکہ عرب مختلف قوموں، قبیلوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، لہٰذا ہر قبیلے کے خوشیوں کے دن بھی الگ الگ تھے، جس میں دوسرے قبیلے کے لوگوں کو شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہر قبیلہ ایک سال میں کئی تہوار مناتا، جن میں کھیل، تماشے، ناچ گانے کے مقابلے وغیرہ ہوتے، اور عموماً یہ تہوار کئی دن تک جاری رہتے۔ ایران کے مجوسی نوروز اور مہرجان کے نام سے اور ہندو مت کے ماننے والے دیوالی اور ہولی کے نام سے خوشی کا تہوار مناتے ہیں۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو غزوہ بدر کے تاریخی معرکے میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ 13 دن بعد یکم شوال 2 ہجری کو مسلمانوں نے پہلی عید الفطر منائی۔ اس سے قبل اہل مدینہ ہر برس خوشی و مسرت کے 2 تہوار نوروز اور مہرجان منایا کرتے تھے۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نام عرب کی سرزمین پر ایران سے آئے، کیونکہ ایران کے مجوسی ان دونوں تہواروں کو کئی ہزار سال قبل مسیح سے مناتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ خوشیوں کے 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان تہواروں کی حقیقت جاننا چاہی کہ طلوع اسلام سے قبل ہمارے آباء و اجداد ان دنوں میں یہ تہوار منایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اب اس سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں ایام یعنی عیدین کھانے پینے، باہم خوش ہونے اور اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خوشی، مسرت و انبساط کے ہیں، اور یہ خوشی و مسرت اہل ایمان کو ماہ رمضان میں اللہ کی رضا کی خاطر روزہ، نماز، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، قیام لیل، خود احتسابی، تزکیہ نفس، صدقہ و خیرات، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے عوض باری تعالیٰ کی طرف سے بے قیمت انعام و اکرام کی صورت عطا کی جاتی ہے۔ دراصل اسلام میں خوشی اور مسرت کا تصور دنیا کی دیگر اقوام عالم کے تصور سے قطعی مختلف اور جدا گانا ہے۔ خوشی کے اس تہوار پر مسلمان کھیل تماشے یا ناچ گانا نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے یوم تشکر اور یوم تجدید عہد کے طور پر مناتے ہیں، اور اس کی ابتدا صدقہ فطر سے ہوتی ہے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی ادائیگی نماز عید سے قبل لازمی کر دی جائے، تاکہ غریب غربا، مساکین، بے آسرا اور مفلوق الحال افراد بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا۔ روزے داروں کو پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے جس نے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ صدقہ مقبولہ یعنی صدقہ فطر ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو پھر عام صدقات کی طرح یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ فطر رمضان المبارک میں کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ عید سے پہلے کسی غریب کو دے دیا جائے تاکہ وہ بھی عید والے دن اس خوشی میں شریک ہو سکے۔ روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے جو نئے اور خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ بچوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس رکے، انہیں پیار کرتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور آگے تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ پرانے کپڑے پہنے اداس بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، اتنے اداس اور پریشان کیوں ہو؟ بچے نے جو اتنے محبت بھرے الفاظ سنے تو روتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرا باپ حیات نہیں جو مجھے نئے کپڑے لا کر دے، اور نہ میری ماں ہے جو مجھے نہلا دھلا کر تیار کرے، اور میں بھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا سکوں۔ بچے کی باتیں سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے
बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरा और इसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, इस बच्चे को नहला दो। बच्चा अम्मा आयशा के हवाले किया और खुद अपनी चादर के दरमियान से 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा बच्चे पर तहबंद की तरह बांधा और दूसरे को बदन के ऊपरी हिस्से पर लपेट दिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मिलकर बच्चे को तैयार कर दिया। जब ईदगाह की जानिब चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम चलकर मस्जिद नहीं जाओगे बल्कि मेरे कांधे पर सवार होकर जाओगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे को कांधों पर बिठाकर इस गली से गुजरे जहां बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों ने इस यतीम बच्चे को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर सवार देखकर हैरत और हसरत से कहा, काश हम भी यतीम होते तो आज हमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पर सवार होने का शर्फ नसीब होता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईदगाह के मिंबर पर जलवा अफरोज हुए तो बच्चा नीचे बैठने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम जमीन पर नहीं बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपने साथ मिंबर पर बिठाया, फिर इसके सर पर अपना दस्ते मुबारक रखकर इरशाद फरमाया, जो शख्स यतीम की कुफालत करेगा और मोहब्बत और शफकत से इसके सर पर हाथ फेरेगा, इसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में इतनी ही नेकियां लिख देगा। मजीद फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो इसे मुसीबत के वक्त तन्हा नहीं छोड़ता। जो शख्स अपने भाई की मदद करता है अल्लाह ताला इसकी मदद करता है, और जो शख्स किसी मुसलमान की मुश्किल दूर करेगा अल्लाह ताला इसके बदले कयामत के दिन इससे सख्ती दूर करेगा। ईद उल फितर के मसनून आमाल। ईद उल फितर की रात लैलतुल जायजा कहलाती है। इस रात में इबादत की बड़ी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें की जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। नंबर 1 शबे जुमा, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शाबान की 15वीं रात यानी शबे बारात, नंबर 4 ईद उल फितर की रात और नंबर 5 ईद उल अजहा की रात। ईद की सुबह सादिक से पहले तहज्जुद की नमाज अदा करना अफजल अमल है। इस मौके पर अल्लाह से दुनिया और आखिरत के लिए दुआएं की जाएं। नमाज फजर बाजमात अदा करें। मसवाक और गुस्ल से फारिग होकर जो भी अच्छे और पाक कपड़े मयसर आए, ख्वाह नए हों या पुराने, जेबतन करें, खुशबू लगाएं। ईदगाह जाने से कबल कोई मीठी चीज खाएं। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन जब तक चंद खजूरें ना खा लेते, ईदगाह तशरीफ ना ले जाते और आप ताक अदद में खजूरें तनावुल फरमाते। अगर फितरा अदा नहीं किया तो ईदगाह जाने से कबल अदा कर दें। ईदगाह की जानिब जाते हुए रास्ते में आहिस्तगी पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु वलिल हम्द। ईदगाह जाना सुन्नत मौक़दा है। एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मुख्तलिफ रास्तों से आते जाते थे। रास्ते बदलने में शरई मसलिहत ये है कि हर तरफ इस्लाम की शौकत का इजहार हो। नीज जहां हमारे कदम पड़ेंगे, कयामत के दिन वो खित्ते गवाही देंगे। नमाज के बाद अहले मोहल्ला से ईद मिले, खैरियत मालूम करें और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हों। घर आकर वालिदैन, बुजुर्गों और घर के दीगर अफराद को ईद की मुबारकबाद दें। बच्चों को ईदी देना भी हमारी रवायात में शामिल है। हस्बे तौफीक बच्चों को ईदी दें। ये खुशी, मोहब्बत और प्यार का एक इजहार है। ईद के दिन कब्रिस्तान जाएं और अपने बुजुर्गों और अहले कबूर के लिए दुआए मगफिरत करें। ईद का दिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अहले खाना के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारें, लेकिन अपनी इस खुशी में इन गरीबों को भी याद रखें जिनका किसी न किसी तौर पर आपसे कोई ताल्लुक है, ख्वाह वो आपके पड़ोसी हों या रिश्तेदार, आपके मुलाजिम हो या दीगर जरूरतमंद। हस्बे तौफीक इमदाद करके इन्हें भी अपनी इन खुशियों में शामिल करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में तहाइफ के तबादले को एहसन अमल फरमाया है। लिहाजा बहन भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को इस्तेदाद के मुताबिक तोहफे तहाइफ देने से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। आज से कुछ साल पहले तक त्योहार वाले दिनों में अहले मोहल्ला एक दूसरे के घर पकवान भिजवाया करते थे।
مثلاً رمضان میں افطاری، عید پر سوئیاں یا شیر خورما۔ لیکن افسوس کہ اب بڑے شہروں میں یہ خوبصورت روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت و پیار اور احترام کا جذبہ پیدا ہو۔ ویسے بھی یہ ہماری تہذیب کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی حقیقی روح کے مطابق خوشیوں کے تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔